السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، اسد الدین اویسی صاحب ایک پروگرام میں لیڈرشپ کے اوپر اور اسی طریقے سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایم کو اگر ووٹ دینے سے ووٹ تقسیم ہوتا ہے اور بی جے پی نکل جاتی ہے، اس کے بارے میں کھل کر بھارت میں سب سماج کی لیڈرشپ بن سکتی ہے، مگر اگر کسی ایک سماج کی سیاسی لیڈرشپ اگر کوئی برداشت نہیں کرتا تو وہ مسلمانوں کی سیاسی لیڈرشپ کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ منشا اور مقصد ایک ہی ہے کہ ہم غلامی کرتے رہیں، ہم بھیک مانگتے رہیں، ہم اقتدار میں حصے کا مطالبہ نہ کریں، بلکہ آج ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم زندہ ہو تو ہماری وجہ سے ہو۔ مگر بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کب تک گھٹ گھٹ کر، ہم کب تک ڈر ڈر کر زندگی گزاریں گے؟ جمہوریت ہے، بھارت کے آئین کے مطابق، سمویدھان کے مطابق ہم سب تمام برابر ہیں، ہم انسان ہیں، اور جس طرح کسی کو اپنے سماج کی لیڈرشپ بنانے کا حاصل ہے، اسی طرح بھارت کے مسلمانوں کو بھی اپنی لیڈرشپ بنانے کا اختیار حاصل ہے۔ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ مجلس جس چیز کی بات کرتی ہے اس سے بی جے پی کو فائدہ ہوگا۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بتاؤ ہم کیا دنیا میں اس لیے پیدا ہوئے کہ تم کو جتائیں، تم کو کامیاب کریں، اور ہم ووٹ تم کو ڈالیں اور تم بی جے پی کو روک نہیں پاتے ہو؟ بی جے پی اقتدار پر دوبارہ آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے، بھارت کے مسلمانوں کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کب تک نام نہاد سیکولر پارٹیوں کے جھولی میں اپنا ووٹ ڈالیں گے؟ بی جے پی کو جو روک نہیں پاتے، میں نے اس وقت بھی پارلیمنٹ میں اٹھ کر کہا تھا جب 2024 کے چناؤ کا رزلٹ آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ محبت کی کامیابی نہیں ہے۔ جس طرح تیسرے مرتبہ نریندر مودی بھارت کے وزیر اعظم بنے، یہ محبت کی کامیابی نہیں ہے، یہ نفرت کی کامیابی ہے، اور اسی کی بنیاد پر تیسری مرتبہ بی جے پی 240 سیٹ لے کر آئی۔ مگر سب نے کہا کہ نہیں، بی جے پی کے سیٹ کی تعداد میں کمی پیدا ہوئی ہے۔ ارے بتاؤ ہریانہ کیسے جیت گئی بی جے پی؟ بتاؤ مہاراشٹر کیسے جیت گئی بی جے پی؟ ہم پکارتے رہے، ہم اپنے حلف کو سوکھا کر لیے، چیخ مار مار کر کہتے رہے دیکھو یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم بی جے پی کو روکنا ضروری ہے، مگر یہ پوری ذمہ داری ہم پر کیوں عائد کرتے ہیں؟ ارے ایک ہی سماج ہے جو بی جے پی کے